اگر کوئی مرد اپنے والدین کے گھر جاتا ہے اور اس کا اپنا کوئی گھر اور ہو تو کیا ایسی صورت میں بھی وہ قصر کرے گا یا پوری نماز ادا کرے گا؟ وہ قصر کرے گا. یعنی اپنا گھر مرد کا شادی کے بعد اب کیا ہے جہاں اس کے بیوی بچے ہیں اور والدین کے گھر میں کبھی کبھی جب وزٹ کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جاتا ہے تو قصر کر سکتا ہے. اور اس میں سہولت اس لیے دی گئی کہ اب والدین سے اگر ملاقات کے لیے گیا ہے یا بہن بھائیوں سے یا عید منانے کے لیے، اور اس میں اگر وہ سارا وقت نمازوں میں ہی مصروف رہے تو شاید سب کو ٹائم نہ دے سکے، کیونکہ دن بھی تھوڑے ہوتے ہیں جن میں قصر کی اجازت ہے، تو ایسی صورت میں قصر کی جا سکتی ہے. سوال ہے کہ سفر سے واپسی کے دوران عشاء کی اذان ہو جائے اور سفر دور کا ہو، ایسی صورت میں کیا راستے میں قصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے جبکہ دل میں یہ خیال بھی ہو کہ گھر جا کر تھکاوٹ کی وجہ سے نماز رہ نہ جائے یا نماز میں دل نہ لگے اگرچہ عشاء کا وقت کافی لمبا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایسی صورت میں آپ راستے میں نماز قصر کی حالت میں پڑھ کے آ سکتے ہیں تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ گھر لوٹ سکیں. حدیث سے متعلق سوال ہے کہ حدیث میں باب القصر یعنی قصر نمازوں کے متعلق پڑھا، لیکن یہ وضاحت نہ ہو سکی کہ انسان کتنے دنوں تک قصر نماز پڑھے، کیونکہ ایک حدیث میں 19 آیا، کچھ لوگ 4 دن کا کہتے ہیں. پلیز وضاحت کرتے. اس میں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود بول کر کوئی ایک عدد مقرر نہیں کیا، جو کچھ بھی احکام لوگوں نے نکالے وہ آپ کے طرز عمل سے نکالے، اور اس میں ہمیں طرز عمل میں کیا ملتا ہے کہ آپ مدینہ سے قریب ترین جگہ ذوالحلیفہ میں بھی قصر کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا چلتا کہ آپ ذوالحلیفہ سے آگے بھی گئے یا واپس آ گئے، جو کہ ایک تھوڑا فاصلہ ہے. دوسری روایت میں ہمیں مکہ جانے کا ذکر ملتا ہے اور 19 دن کا ٹوٹل سفر ہمیں ملتا ہے، جس میں جانا اور آنا اور 10 دن وہاں پر رہنا، اور 10 میں بھی 4 دن مکہ میں اور باقی منا میں ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں نے ان احادیث سے مختلف اوپینینز نکالے، مختلف اسکول آف تھاٹس نے اپنی اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق اس میں سے لے لیا. اب ایسے میں جبکہ کوئی ایک ڈیفینیٹ بات ہے ہی نہیں اس میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، آپ کے طرز عمل میں مختلف چیزیں مل رہی ہیں، اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے پھر ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کا سفر اس طرح ہے کہ 19 دن اس کے جانے اور آنے اور وہاں رہنے میں لگ رہے ہیں تو وہ کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ہمیں مل گئی. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ فاصلے کا ہمیں مسئلہ ہے کہ کتنے فاصلے تک، تو یہ ہے کہ فاصلے بھی مختلف ہو سکتے ہیں، ہم اس میں بھی کوئی ایک حد نہیں قائم کر سکتے. اصل چیز یہ ہے کہ جس سفر کو انسان سفر سمجھ رہا ہے اس میں انسان قصر کر سکتا ہے. لیکن وہ چیز کہ مثال کے طور پر آپ یہاں سے پنڈی گئے ہیں، مثلا انہوں نے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ اکثر طالبات پنڈی سے آتی ہیں، کیا وہ ظہر کی نماز قصر پڑھیں گی اور قصر کا طریقہ کیا ہے، یعنی صرف فرض رکعتیں پڑھنے ہیں یا سنتیں چھوڑنی ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ قصر کا طریقہ پوچھنے سے پہلے جو پنڈی کی بات کی گئی اس کو واضح ہو جانا چاہیے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان کوئی ایسی جگہ نہیں آتی کہ جہاں آبادی نہ ہو. یہ نام ہم نے 2 رکھ لیے لیکن شہر دونوں متصل ہیں. ان میں سے بہت سی جگہوں پہ جب آپ جائیں تو آپ خود بھی نہیں جان سکتے کہ اس وقت آپ کے قدم پنڈی میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں، یعنی آپ کوئی لائن نہیں ڈرا کر سکتے کیونکہ آپ کو نقشہ شاید بہت اچھی طرح معلوم نہ ہو. تو ایسی جگہ جو ایک دوسرے سے متصل ہیں تو اس کے اندر قصر نہیں ہوگی. ہاں، یہاں سے اگر آپ نکل کر باہر جاتے ہیں اور مثال کے طور پر اگر آپ اس رائے کو لیتے ہیں 9 میل کی تو 9 میل، لیکن جب ان آراء کو لیتے ہیں جس میں 1 دن رات کا سفر اور 3 دن رات کا سفر، تو ایک کہتے ہیں کہ اس سے 48 میل بنتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں 60 یا 64 میل بنتے ہیں، کیونکہ 3 دن رات کے سفر کی بات آئی، وہ جو عورت کے سفر کرنے کے ساتھ جسے ریلیٹ کیا گیا. تو ایسی صورت میں جب ہم واقعی محسوس کریں کہ ہم سفر پر ہیں یا دور کا سفر ہے اور آپ شہر سے نکل گئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو 0 پوائنٹ کی مثال دی تھی، تو اس صورت میں قصر جو ہے اگر آپ لاہور جا رہے ہیں تو آپ شہر سے نکلنے کے فوراً بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ویسے ہی کہیں سیر تفریح کے لیے شہر سے ذرا باہر نکل گئے ہیں تو اس صورت میں شاید وہ سفر شمار نہ ہو کہ جس پہ قصر ہو سکتی ہو. پھر اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہم میلوں کی اگر قید لگائیں بھی، اور کراچی جیسے شہر میں اگر کوئی رہ رہا ہے اور سارا شہر ایک دوسرے سے متصل ہے اور اگر 40 میل پہ وہ شہر پھیلا ہوا ہے تو ان لوگوں کی تو 40 میل میں بھی قصر نہیں بنے گی، اور کیسے کہ شہر تو ایک ہی ہے. تو اس میں بہرحال سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس سفر پر نکلتے ہوئے آپ اس کو سفر محسوس کر رہے ہیں کہ یہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں. لیکن ایک شہر یا ایک علاقہ اگر وہ 20 میل پہ بھی پھیلا ہوا ہے تو اس میں پھر میلوں کی قید نہیں ہوگی، وہ ایک ہی علاقہ شمار ہوگا. اور سفر کی ڈیفینیشن ہمیں پھر معلوم کرنی ہے اصل میں کہ کسی غرض یا کسی اس کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانا. اس میں بھی پھر ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا ہر سفر پہ قصر ہو سکتی ہے یا وہ سفر جو معصیت میں ہو، مثلا کوئی شخص چوری یا ڈاکے کی نیت سے کسی دوسرے شہر جا رہا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ فریب کرنے کے لیے، تو کیا وہ بھی قصر ہی کرے گا؟ یعنی ایک مفروضہ ہے نا، ایک بات فرض کی گئی.
تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہو، حج عمرے کے لیے نکلا ہو، علم حاصل کرنے کے لیے، تجارت کے لیے، یعنی جس میں کوئی خرابی کی بات نہ ہو، تو اس سفر میں اللہ کی نعمت اس کو یا رخصت اس کو ملے گی اور باقی میں نہیں. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جس نے چوری کرنی ہے اس نے نماز کہاں پڑھنی ہے. لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اسمگلنگ بھی کرتے ہیں. جب ہم مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھیں گے تو کیا ہم قضا کی نیت کریں گے؟ نہیں، ادا ہی کی نیت کریں گے اگر آپ سفر اور کسی شدید عذر کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اگلا سوال ہے، سبق سے پتہ چلا کہ سواری پر فرض نہیں پڑھ سکتے، اس کا اصل مقصد نماز کے دوران سواری کا رکا ہونا ہے یا قبلہ کی طرف رخ ہونا ہے یا نمازی کا کھڑا ہونا مقصود ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ قبلہ رخ بھی مقصود ہے اور نمازی کا قیام بھی مقصود ہے. یہ دونوں چیزیں مقصود ہیں، اس وجہ سے سواری پہ فرض پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. باقی نفل وغیرہ آپ عام دنوں میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا سواری کے اوپر بھی بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں. کئی دفعہ بازار میں مغرب کی نماز آ جائے تو میاں مسجد چلے جاتے ہیں، کار کو قبلے کی رخ پارک کر جاتے ہیں. میں کار ہی میں نماز ادا کر لیتی ہوں، کیا یہ درست ہے؟ نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھا جائے؟ بہتر ہے آپ کار ہی میں پڑھ لیں اور اس میں آپ سیٹ کے اوپر بیٹھ جائیں تاکہ آپ سجدہ وغیرہ بھی کر سکیں، کیونکہ اگر آپ باہر نکل کے بھی پڑھیں گی تو شاید مردوں کے ہجوم میں یا سڑکوں پہ اگر گزر رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے رکوع سجدہ نہ کر سکیں. تو اس صورت میں پھر آپ بہتر ہے کہ وقت پہ پڑھیں بنسبت اس کے کہ آپ اس کو ڈیلے کریں، یا یہ ہے کہ کسی ایسی مسجد میں چلے جائیں جہاں ایک طرف آپ بھی پڑھ سکیں. اگر وین میں بیٹھے بیٹھے عصر کا وقت ہو جائے اور سمت معلوم کرنا بھی ناممکن ہو تو کیا ہم سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا گھر جا کر مغرب کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے؟ عصر اور مغرب آپس میں ملائی نہیں جا سکتی. آپ کو عصر کی نماز وین میں بیٹھنے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، یعنی اس کو تھوڑا ارلی پڑھ کے چل پڑیں. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ پہنچ جائیں گے لیکن آپ نہیں پہنچے، تو پھر جب قضا ہونے والی ہو یا قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں پھر گاڑی میں ہی پڑھ لینی چاہیے، لیکن انتہائی مجبوری کے بغیر ایسا کرنا درست نہیں. باب 705 میں آتا ہے، آپ سفر میں کبھی سنتیں نہیں پڑھتے تھے. آپ نے کہا تھا کہ سنت کی اصطلاح تو دیر بعد آئی، نفل کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، تو پھر یہاں کون سی سنت مراد ہے؟ اگر آپ اسی باب کو دیکھیں تو یہاں پر لفظ لکھے ہوئے ہیں من لم یتطوع فی السفر. تطوع کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا تھا جس کا لفظی معنی ہے طوعاً، یعنی خوشی سے کرنا، نفل عبادت. اب یہ کانٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کام آپ نے فرض سے زائد کیا، نافلۃ لک کا کیا مطلب ہے؟ زائد ہے تیرے لیے. تو نفل یا تطوع کا مطلب ہوتا ہے فرض سے زیادہ. اب فرض سے زیادہ کی کئی قسمیں ہیں. ایک کام ایسا ہے کہ جو آپ نے فرض سے علاوہ کیا لیکن مستقل کیا، کبھی نہیں چھوڑا، اس کو ہم نے سمجھنے کے لیے سنت مؤکدہ کہہ دیا. ایک وہ ہے جو آپ نے کبھی کبھار کیا، جیسے چاشت کی نماز ہے، جیسے کچھ اور نمازوں کے ساتھ آپ نے پڑھا نوافل وغیرہ، ان کو ہم نے سنت غیر مؤکدہ کہہ دیا، جیسے عصر سے پہلے کے نوافل ہیں. لیکن وہاں پر انہوں نے ترجمے میں سنت کا لفظ اس لیے لکھا ہمارے سمجھنے کو، حالانکہ عربک ٹیکسٹ میں یتطوع کا لفظ موجود ہے. آپ نے بتایا تھا کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے نام رکھ دیے ہیں، تو پھر سنت اور نفل میں کیا فرق ہے جبکہ پہلے صرف نوافل ہی کی ٹرم استعمال ہوتی تھی؟ یہ میرے خیال اس سوال سے بات واضح ہوگی کہ دو ہی ٹرم ہیں بنیادی طور پر، ایک فرض اور ایک نفل. اور نفل میں کچھ کو سنت کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکثر اوقات پڑھا اور کثرت سے پڑھا، اور مؤکد میں نے تاکید بھی کی، جیسے فجر کی سنتیں ہیں. پھر اسی طرح حضرت ابن عمر کی حدیث ہے جس میں ظہر سے پہلے اور جمعہ کے بعد اور کچھ اور سنتوں کا ذکر ہے کہ آپ نے وہ کبھی نہیں چھوڑی، وہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑی آپ نے. تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کبھی نہیں چھوڑی، یعنی بڑی تاکید کی ان کی. اور باقی جو ہیں جو آپ نے کبھی کبھار پڑھے ان کو ہم نے غیر مؤکدہ، یعنی ان کی تاکید نہیں ہے، اگر پڑھ لیں تو اچھا ہے، اگر نہیں پڑھیں تو کوئی بات نہیں. نفل نمازوں میں جن نمازوں کی تاکید کی گئی ہے ان کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور جن کی تاکید نہیں ملتی ان کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں. یہ تو ہو گئی سنتوں کی بات. مگر ہم جن نمازوں کو عام طور پر نفل کہتے ہیں وہ کون سی نمازیں ہیں؟ نفل کا مطلب ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے پڑھی جانے والی نماز جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی پڑھی. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کسی وقت ویسے ہی شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں، ویسے تو دن رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں آپ نے نہ پڑھی ہو، لیکن جیسے چاشت کی نماز اکا دکا پڑھنے کی ہمیں دلیل ملتی ہے، تو اس وقت میں آپ نے تاکید کی تو بھی آپ سے ثابت ہو گئی، سنت بن گئی وہ. لیکن ویسے اگر آپ چاشت کی نیت کے علاوہ کوئی صلاۃ حاجت پڑھ رہی ہیں یا کسی نماز کے بعد نماز ختم ہو گئی لیکن چونکہ اب شروع ہوئی تو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اور زیادہ پڑھ لیں، تو اس صورت میں آپ جتنے بھی ایکسٹرا نفل پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ کیا ظہر کی نماز میں 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت کے بعد پڑھے جانے والے 2 نفلوں کی دلیل
ہمیں سنت سے ملتی ہے؟ نہیں، سنت سے نہیں ملتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے وہ 2 نفل پڑھے. تو یہ 2 نفل صرف 2 نہیں ہو سکتے، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ لیں. تو یہ جتنے آپ دل کی خوشی سے پڑھتے چلے جائیں گے وہ سب نفل شمار ہوں گے. نفل اس نماز کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو نہ فرض ہو، نہ سنت موقدہ ہو اور نہ غیر موقدہ ہو، بلکہ اپنے دل کی خوشی سے انسان کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا چاہے. اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی جو 2 نفل رکھے گئے ہیں، یا عشاء کے بعد بھی وہ 2 نفل جو آتے ہیں نماز میں، تو یہ نہ سنت موقدہ ہے نہ غیر موقدہ ہے. یہ ہمارے ائمہ نے، علماء حضرات نے لوگوں کو زیادہ اچھا نمازی بنانے کے لیے کچھ نفل ساتھ رکھ دیے تاکہ لوگ کچھ تو پڑھیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ خصوصاً آپ بچوں کا سلیبس ہمارے ملک میں دیکھیں تو یہ اسی پیٹرن پہ ملے گا کہ عشاء کی 17 رکعتیں لکھی ہوئی ہوں گی. حالانکہ آپ اگر کسی بھی عرب ملک کا، مصر لے لیں، سوڈان لے لیں، سعودی عرب لے لیں، عمان لے لیں، ان کے آپ سلیبس دیکھیں تو اس میں آپ کو رکعتوں کی تعداد یہ نہیں ملے گی جو ہمارے ہاں لکھی ہوئی ہے. ہمارے ہاں آباء و اجداد کی تقلید اور ایک لکیر کے فقیر ہونے کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ عربی تو ہم کو آتی نہیں تھی، تو ہمیں جس طرح کسی نے بتا دیا ہم نے ویسے ہی کر لیا، اور ہم کو دیکھ کے دوسرے لوگوں نے بھی کر لی. پھر علماء نے یہ سوچا ہوگا کہ اب یہ لوگ کر رہے ہیں، ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اس سے انہیں ہٹانے کی کیا ضرورت ہے، اور ان کو منع نہیں کرنا چاہیے. نماز ہی ہے، کوئی کفر تو نہیں، پڑھتے رہیں جتنی بھی پڑھ لیں، اور کم از کم اتنی تو پڑھ لیں. تو یہ علماء کا اجتہاد ہے ایک طرح سے. لیکن یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اب یہ بات بھی آپ کے لیے بڑی ہی نئی ہوگی، انوکھی ہوگی، جس پر آپ کو تھوڑی مشکل بھی پیش آئے گی، لیکن مشکل نہیں، آسانی ہونی چاہیے. حدیث کے مطابق مغرب کی سنتیں نہیں پڑھیں گے تو کیا عشاء کی سنتیں بھی نہیں پڑھیں گے؟ ہاں، اگر سفر میں آپ کریں گے، کہ عموماً تو سفر ہی میں جمع کیا جا سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کے تو آپ کو نہیں جمع کرنا. لیکن اگر آپ سفر میں جمع کر رہے ہیں تو سنتیں نہیں پڑھیں گے. اور اگر آپ گھر میں ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ مثلاً آپ سو رہے تھے، اٹھے تو عشاء ہو چکی تھی اور مغرب کی نماز باقی تھی، تو مغرب کے ساتھ اگر عشاء کا اول وقت ہے تو آپ بے شک اس کی سنتیں بھی ادا کر لیں. لیکن آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مغرب کی نہ پڑھیں سنتیں، عشاء کی سنتیں اور نوافل وغیرہ ادا کر لیں. میں نے یہ کنفرم کرنا ہے کیا میرا یہ عمل درست ہوگا اگر میں صبح 10 بجے سفر کے لیے گھر سے نکلوں اور پھر تقریباً 2:50 پر ظہر اور عصر کی نماز جمع کر لوں. اس طرح مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ملا کر 6:10 تک پڑھ لوں. اس طرح ایک نماز کا اول اور دوسری نماز کا اخیر وقت مل جائے گا. تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے. سفر میں ایسا کر سکتے ہیں، اپنے شہر میں نہیں. کیا مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر تقریباً 9 یا 10 بجے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کیا ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے 3:30 بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اس میں بہتر یہی ہے کہ 2 نمازوں کے بیچ کا وقت ہو، لیکن اگر کسی مجبوری سفر کی وجہ سے وہ نہیں مل رہا تو آگے پیچھے تھوڑا ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں. کیا نمازوں کو جمع کرنے کے لیے سفر شرط ہے یا ضروری کام کی وجہ سے بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ مثلاً دوسرے شہر سے مہمان آ گئے اور ان کا اصرار ہے کہ ان کے ساتھ ہم شاپنگ کے لیے پنڈی باڑہ جائیں. اب ہم ظہر اور عصر اکٹھی 2 بجے پڑھ کر نکل جائیں کہ واپسی پر مغرب ہو جائے گی، اور باڑہ کی مارکیٹ بہت تنگ اور رش والی ہے، وہاں نماز ادا کرنا عورتوں کا بہت ہی مشکل ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک فرض کو ایک نفل کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ہم صرف شاپنگ کے لیے اپنی نمازیں ضائع کریں. اس کی کہیں بھی حدیث میں اور سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی، اور ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے. مہمان تو چونکہ مسافر ہوتے ہیں بعض اوقات، اس لیے وہ تو جمع کر سکتے ہیں، تو ان کو راستہ دکھا کے خود آپ واپس آ جائیں. ہم نے ویکنڈ پر گھر جانا ہے، ڈر ہے کہ راستے میں عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. نماز پڑھنے کا کوئی انتظام راستے میں ہرگز نہیں ہو سکتا. کیا 12:30 پر ہی ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں؟ نہیں، اس وقت تو نہیں پڑھی جا سکتی. 2 بجے جب آپ کی چھٹی ہوتی ہے تو جانے سے پہلے آپ، جبکہ وہ درمیان میں وقت آ جاتا ہے، پھر عصر پڑھ کے نکل سکتے ہیں. زیادہ بہتر یہی ہے. سوال ہے، اگر ہوائی جہاز کا سفر 17 گھنٹے کا ہو تو اس میں نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. میرے خیال ہے کوئی بھی فلائٹ کنٹینیوسلی 17 آورز کی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ بریک آتی ہے راستے میں. بعض اوقات وہ مسافروں کو لاؤنج میں لے جاتے ہیں. اگر آپ پہلے سے ہی جہاز کے عملے سے یہ معلوم کر لیں تو آپ کو وہ بتا دیں گے، حتیٰ کہ وہ ڈائریکشن تک آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ سعودی ایئر لائن میں تو خاص طور پر وہ قبلہ کی سمت بھی لگی ہوتی ہے. اب شاید نہ ہو، لیکن پہلے میں نے کافی غور کیا تو اس میں ہمیشہ پائی. لیکن ہمیشہ تو انسان اس ایئر لائن سے سفر نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر وہ میگزین دیکھیں جو جہاز کے اندر رکھا ہوتا ہے، اس میں درمیان کا جو صفحہ ہوتا ہے اس میں فلائٹ ڈائریکشنز دی ہوتی ہیں کہ ایک فلائٹ مثلاً آپ یہاں سے اگر برطانیہ کا سفر کر رہے ہیں تو اس میں ڈائریکشن آپ کو پتہ چل جائے گی کہ آپ کس طرف کو فلائی کر رہے ہیں. اس سے بھی آپ اندازہ قبلے کا کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے آپ کو اندازہ نہ ہو تو آپ عملے سے پوچھ سکتے ہیں کہ مشرق و مغرب اس میں کس طرف کو ہے. اور اگر کوئی بھی صورت ایسی نہ ہو تو
تو پھر جدھر بھی منہ آئے آپ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ لکھتے ہیں کہ نہ جگہ ہوتی ہے اور نہ محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ جھٹکے لگنے شروع ہوتے ہیں. محفوظ تو نہیں ہوتا، لیکن جھٹکے جب لگے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً جو ایمرجنسی ڈورز ہوتے ہیں اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ جائے نماز ڈالی جا سکتی ہے، اور اگر وہاں پر آپ آکورڈ فیل کریں یا بہت رش ہو یا مشکل ہو تو جائے نماز پہ کھڑے ہو کے پڑھنے کی بجائے بیٹھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی ممکن نہ ہو تو پھر اپنی سیٹ پر ہی بیٹھ کر آپ اطمینان سے پڑھ لیں، کیونکہ نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. اب 17 گھنٹے کے سفر میں تو آلموسٹ آپ کی 5 نمازیں چلی جائیں گی. پھر انہوں نے لکھا کہ زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں واقعی جہاز میں بیٹھ کے زیادہ موت یاد آتی ہے، تو نماز نہ ہی چھوڑی جائے تو بہتر ہے. باہر کے ملکوں میں سڑک پر جا رہے ہیں، ہائی ویز پر جہاں گھنٹوں سفر کرنا پڑتا ہے، بیچ میں گاڑی نہیں روک سکتے. میرا خیال ہے جتنے ہائی ویز پہ میں نے سفر کیا اس میں کوئی ہائی وے ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں درمیان میں ریسٹ ایریا موجود نہ ہو. پیٹرول پمپس ہوتے ہیں، ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں، ایون بغیر کسی اس کے ایمرجنسی لائن بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات چوڑی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ایسا کر سکتے ہیں. لیکن بلا ضرورت ایمرجنسی لائن پہ مت روکیں کہ پیچھے سے پولیس نہ پہنچ جائے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر اس میں نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو میرے خیال ہے کہ آپ جب سفر شروع کریں اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور خاتمے پر بھی پڑھ سکتے ہیں. نمازیں جمع کرنے سے بہت بڑی وسعت آ جاتی ہے سفر کے ڈیوریشن میں. پھر اس میں ایک یہ ہے کہ کیا کار میں نماز پڑھ لی جائے انتہائی مجبوری میں، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور اس مجبوریوں کو میں ایکسپلین پہلے بھی کر چکی ہوں کہ آپ کہیں ایسی جگہ سٹک ہو گئے ہیں کہ جہاں واقعی آپ نہیں اتر سکتے، کوئی اور صورت نہیں، اور نماز جا رہی ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ زیادہ پیش آئے گا فجر کے وقت. تو فجر میں عموماً ہم لمبے سفر کرتے ہیں اور اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بریک آ ہی جاتی ہے. ظہر اور عصر آپ ملا سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا سکتے ہیں. جب ظہر اور عصر آپ ملائیں گے تو آپ کو ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں گے کہ 5-6 گھنٹے کا ٹائم مل جاتا ہے نارملی، اگر سورج 6 بجے بھی غروب ہو رہا ہو یا 7 بجے غروب ہو رہا ہو. تو اس لیے اتنے فکر کی بات نہیں. اور 6 گھنٹے کنٹینیوسلی سفر کرنا ویسے بھی بہت ٹائرنگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں بیچ میں رکھ کے ہم پر بڑی رحمت کی ہے کہ تم اپنی جان پہ ظلم نہ کرو، تھوڑی دیر بریک لو، اپنے منہ ہاتھ دھو اور کھڑے ہو کے تھوڑا ریلیکس کرو، اور پھر اس کے بعد سفر کرو تاکہ حادثات سے بچ سکو، کیونکہ بہت تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چلانا اور اس پہ سفر کرنا نقصان دہ ہوتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے بہنوئی مرچنٹ نیوی میں ہیں اور 2-2 4-4 مہینے وہ شپ میں سفر پر رہتے ہیں. واپسی پر ان کا قیام 4 یا 5 دن کا ہوتا ہے. وہ بیوی بچوں کو کبھی ساتھ لے جاتے ہیں اور کبھی نہیں. اس صورت میں ان کی قصر نماز کے بارے میں کیا طریقہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ وہ جو جہاز ہے وہی ان کا گھر شمار ہوگا. آپ نے جہاز بڑے بڑے دیکھے ہوں گے کہ وہ پورا ایک شہر ہوتے ہیں، اس میں ریسٹورانٹس، اس میں کسینو، اس میں شاپنگ ایریا، اس میں ریسٹ ایریا، اس میں گھر، اس میں دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے. تو وہ ایک طرح سے اگر وہ فلوٹنگ ہوم ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ ان کے قیام کی جگہ ہے، یعنی وہ ایریا جس میں وہ رہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے ان کا قیام ہے. اور پھر فیملی بھی بعض اوقات ساتھ ہے تو وہی ان کا ایک طرح سے گھر شمار ہوگا. لہٰذا اس طرح مستقل قصر نہیں کرنی چاہیے، انہیں وقت پر نماز اپنی پوری ادا کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ ان کی جاب کا حصہ ہے نا. کوئی سفر ایسا سفر برائے سفر تو نہیں کر رہے نا، اس میں تو کیا کر رہے ہیں، ایک جاب کر رہے ہیں. ایک شخص اگر اسی جہاز کو وہ ساحل پہ کھڑا ہے اور اس کے اندر کام کر رہا ہے تو بھی وہ اپنی جاب کر رہا ہے، اور اگر وہ چل پڑا ہے تو بھی ایک اپنی جاب کر رہا ہے. تو اس لیے اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی نماز پوری ادا کریں. اگر ہم کسی دوسرے شہر گئے ہیں، ہمارا شروع سے وہاں ارادہ 25 دن ٹھہرنے کا ہے، کیا ہم پہلے دن سے وہاں پوری نماز پڑھیں گے یا 19 دن کے بعد؟ عموماً لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے. اگر آپ کا کسی جگہ پہ لمبا ارادہ رہنے کا تو اس سے یہ نہیں مطلب کہ پہلے 2 ہفتے یا پہلے 19 دن ایکسکلوڈ کر لیں، نہیں، پھر پہلے دن سے ہی آپ پوری نماز شروع کریں گے. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جبکہ انسان سفر میں کسی دنیاوی کام سے جا رہا ہو، جیسا کہ اکثر ہمارے گھر والے پشاور خریداری کے لیے جاتے ہیں کیونکہ کپڑے سستے ہوتے ہیں. اب جبکہ ہمارے گھر میں شادی آنے والی ہے تو مجھ کو بھی جانا ہوگا اپنی پسند کے کپڑے لینے، تو میں تو صرف اس ڈر سے کہ گناہ ہوگا نہیں جاتی، جبکہ مجبوری بھی ہے. کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیا مجھے گناہ ہوگا؟ ایسی دنیاوی کاموں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ صرف چند روپے بچانے کے لیے فرض کا قضا کرنا، اس کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں نکلتی. آپ پیچھے حدیث واضح پڑھ چکے ہیں، خدا کے لیے ان کو ذرا بار بار پڑھیں کہ آپ کو باتیں اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہاں تو بعض اوقات آپ کو نیند بھی آ جاتی تو پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آتی. پیچھے حدیث گزر چکی ہے عصر کی نماز کے بارے میں، خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جس کی عصر کی نماز چلی گئی گویا اس کا گھر بار برباد ہو گیا، گھر بھی اور مال دونوں برباد ہو گئے. اب ایک طرف ہم چند روپے بچانے کے لیے صرف شاپنگ کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں اپنا شہر چھوڑ کے، حالانکہ اس سے کم کپڑوں پر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور اگر 2-4 روپے آگے پیچھے ہو گئے تو بھی گزارا ہوگا. لیکن ان چند روپے بچانے کے لیے نماز قضا کر کے آپ نے کتنا خسارہ کیا، کتنی بربادی ہوئی، وہ دنیا میں تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن تو کوئی چیز بھی چھپی نہ رہ جائے گی.
اس لیے ہمیں اپنے ان طریقوں کو، ان عادات کو اور ان پسند اور ناپسند کے پیمانوں کو بدلنا ہوگا. اور اس میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی پشاور نہ جائے اور کوئی شاپنگ نہ کرے، آپ شاپنگ ضرور کریں، لیکن جب اللہ کا حق ہے تو وہ اللہ کا حق ہے. جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت آ جائے تو اس میں کوئی بھی دوسرا کام جو ہے سوائے شدید ایمرجنسی یا مجبوری کے ہو نہیں سکتا. اس میں آپ کو وہ بات بھی یاد ہوگی کہ جس میں حضرت عائشہ ہی سے روایت آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام میں مشغول ہوتے، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے، لیکن جو ہی اذان کی آواز آتی تو آپ ہمارے لیے اجنبی ہو جاتے. تو یہی بندہ مومن ہوتا ہے کہ حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حق بھی دیتا ہے، لیکن جب اللہ کے حق کا وقت آ جائے تو پھر ہر چیز سے وہ اجنبی ہو جائے. تو اس میں یہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، راستے میں، اسی لیے زمین پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، گھاس پہ اجازت ہے، اگر پاک جگہ نہیں تو ناپاک پہ بھی پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نمازوں کو ترک کر بیٹھیں. اس میں پھر یہی بات لکھی کہ بعض اوقات بازار ضروری جانا ہوتا ہے شادی کی تیاری کے لیے. آج کل ویسے بھی شادیاں بہت ہو رہی ہیں، اس لیے لوگوں کے یہ مسائل بہت سامنے آ رہے ہیں. تو یہ کہتی ہیں کہ میں گھبراہٹ کا شکار رہتی ہوں، نماز بھی چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، تو اکثر دکان میں اجازت لے کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں لگتا. نہیں، صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک طرف کو ہو کہ آپ پڑھ لیں، کھڑے ہونے میں اگر آپ سمجھے کہ رکوع سجدے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ سمٹ کے ایک طرف کو ہو کے پڑھ لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ نماز قضا کر دیں. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جبکہ اسلام میں کہ اپنے اوپر سختی نہ کرو، تو اسلام کی سختی یہ سختی نہیں ہے. ہم معاشرتی ضروریات کے لیے اور معاشرتی سختی کو تو ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہ ہمیں سختی نہیں لگتی. بازار جانا سب سے مشکل ترین کام ہے اور بدترین جگہ ہے، لیکن وہ ہم کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہاں جانا ہم کو کوئی سختی نہیں لگتا، بلکہ ہم اشارے کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی کہے اور ہم چل پڑیں. تو اس صورت میں اسلام کا جو ڈسپلن ہے کہ یہ عبادت کا وقت ہے، وہ ہم کو پھر سختی لگتا ہے. اور جن لوگوں کے دل میں نماز کی محبت ہوتی ہے ان کو بازار جانا ایک سختی لگتا ہے. اب سختی کا معیار دو لوگوں کے نزدیک مختلف ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کو چاہیں سختی بنا لیں اور جس کو چاہیں اپنی محبت کی وجہ سے اس کو آسان سمجھیں. تو پھر اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، کس کی امپورٹنس زیادہ ہے، کس کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کون ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. جو اہم ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا اور باقی سب چیزیں پیچھے چلی جائیں گی. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ جگہ ڈھونڈیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب مجھے بہت شوق ہوتا تھا بازار کا، ایک دور ہوتا ہے ہر انسان پہ آتا ہے، جب ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں لاہور تو ہمیں تو نہیں کہیں پابندی ہوتی تھی ایسی بات، تو اکثر ہم لوگ چکر لگاتے تھے فرینڈس کے ساتھ. کبھی کوئی کتابیں، مجھے تو اکثر کتابوں کا ہی شوق ہوتا تھا، تو لمبی لمبی وہ نیچے فٹ پاتھوں پہ کتابیں لگی ہوتی تھی اور بڑی سستی قیمتی کتابیں مل جاتی تھی. تو ہمارا روز کا شغل تھا کہ وہاں کتابیں وغیرہ دیکھتے رہتے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ بعض اوقات نماز کا وقت تھا تو ہم نے مخصوص گھر مقرر کیے ہوئے تھے اور ان سے دوستی کی ہوئی تھی، اور وہاں جا کے ہم نماز پڑھ لیتے تھے، اور وہ بھی ہمیں کبھی مشکل نہیں ہوئی. آج کل کے حالات ذرا مختلف ہو چکے ہیں، اس لیے دوستی کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ آپ کسی ایسے گھر میں نہ گھس جائیں کہ جہاں آپ کو خطرہ ہو. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے شہر کے انر سٹی میں کوئی نہ کوئی جاننے والے بھی رہتے ہیں تو انسان جا کے نماز بھی وہاں ادا کر سکتا ہے. یہ ہر شخص کے کامن سینس کی بات ہے. اصل بات یہ کہ جب یہ پتا ہے کہ نماز چھوڑ نہیں سکتے، قضا نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں آپ کوئی نہ کوئی جگہ ضرور ڈھونڈ لیں گے. ایک عربی کا محاورہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو جب ہم کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں سر ٹکانے کی جگہ مل ہی جائے گی. لیکن اگر بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں کسی اور چیز کی اہمیت ہے اور ہم نے یہ حدیث پڑھ کے سوچ لیا کہ اب ہر چھوٹی بڑی بات پہ ہم جمع کرنا شروع کر دیں، تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. ایسا سوائے شدید ترین مجبوری کے نہیں ہو سکتا کہ جس میں انسان بالکل بے بس ہو جائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں کوئی چیز اور حائل نہ کریں. اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہوں اور جس سیٹ پر بیٹھے ہوں اس کے علاوہ جگہ نہ ہو کہ کھڑا ہوا جا سکے، سامنے والی سیٹ پر لوگ بیٹھے ہوں تو کیا طریقہ ہو؟ کیونکہ سامنے سترا رکھنا بھی مشکل، کیا بیٹھی ہوئی حالت میں نماز پڑھیں اور اسی حالت میں کہ لوگ سامنے ہوں؟ جی ہاں، کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور ان کے سجدے کی جگہ پر وہ آڑی لیٹی ہوئی ہوتی تھی تھوڑا سامنے کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کو جاتے تو ان کو ذرا ہلا دیتے، وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، وہ سجدہ کر لیتی، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے پاؤں لمبے کر لیتی تھی. تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.